السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد سر کیسے؟ ہم ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ارشد سر مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے سر کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے علم حاصل کیا. ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں لوگوں میں پھیلا دوں تو میرا گلا کاٹ ڈالا جائے. تو مجھے اس بارے میں بتائے. اب دیکھیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2 تھیلے علم حاصل کیا. ایک کو لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر وہ پھیلانے سے وہ مطلب ڈر رہے ہیں کہ میرا گلا کاٹ ڈالا جائے. اور جیسے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئے اسے لوگوں میں پھیلا دیجیے. اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا. کچھ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں. تو یہاں پر اہل تشیع حضرات بھی کافی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرا تھیلا چھپایا کیوں؟ وہ دوسرا علم کیوں چھپایا؟ ان پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو مجھے اس بارے میں آپ ذرا بتائیں، اس بارے میں مجھے ڈیٹیل بتائیں کہ اس بارے میں ہم انہیں کیا جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے، ان کو پہلے جواب تو یہ دیا جائے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کرو؟ تمہارا دین قرآن کے پہلے صفحے کا انکار کرتا ہے، یعنی تمہارے دین کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. کیونکہ یہاں تو مسلمان اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ صرف مجھے پکارو، اللہ کو کہو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جب یہ اہل تشیع حضرات یا علی مدد یا حسین مدد یا عباس مدد کہتے ہیں تو ایاک نعبد کے ساتھ ہی پورا قرآن کا انکار ہو جاتا ہے. تو ان کو جب اتنی سادہ ایمان کی جو اتنی سادہ بات ہے جب وہی سمجھ نہیں آئی ہے تو یہ تو تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، حالانکہ یہ بھی سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جس طرح اصولی بات اگر سمجھ لی جائے تو باقی چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے دین انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا وہ بالکل پوری سچائی کے ساتھ پیش کیا، اور اس میں بال برابر بھی چیز نہیں چھپائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو کئی حالانکہ ایسی نجی باتیں تھیں تو وہ بھی جب قرآن کے اندر آ گئی تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اللہ کی گواہی اس کے اوپر لی ہے. پھر لوگوں کی بھی گواہی لی ہے کہ لوگوں کیا تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے پہنچایا، حق ادا کر رہے. اس انداز سے صحابہ نے اس میں ذرا مزید بڑھا کے الفاظ استعمال کیے. پھر اوپر دیکھا نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا. تو یہ بات تو بالکل مکمل ہو گئی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو دین کے حوالے سے کوئی بات ہے وہ چھپائی ہو. اچھا، اب کچھ باتیں ایسی ہیں جس طرح کچھ منافقین کے نام تھے، کچھ فتنوں کے بارے میں، کچھ لوگوں کے جن کے ذریعے یہ فتنہ برپا ہوگا، اس طرح کی بھی چیزیں تھیں. اور اگر وہ نام اس انداز سے بتا دیے جاتے تو ظاہر بات ہے پھر ایک نظم و ضبط جو ایک ہوتا ہے نا، ڈسپلن ہوتا ہے، اور انتظامی معاملات کے اوپر وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. باقی دین مکمل، اس میں ذرا برابر. اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ صحابہ اس قدر دلیر تھے اور اس قدر اللہ کا خوف تھا کہ اس معاملے میں اگر پوری دنیا ایکا کر کے ان کو کہو یہ بات بیان نہیں کرنا ہے تو سوابج کہتے گردن کاٹ دو، گردن کے اوپر تلوار رکھ دو، اور اگر ایک لمحہ بھی مجھے ملے گا تو میں دین کی بات بیان کروں گا. تو جب ہم لوگوں کا یہ جذبہ ہے تو صحابہ کا جذبہ تو اس سے بہت آگے تھا. اور پھر کچھ واقعات بھی آتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق بیان کیا ہے. اور جب یہ بنو امیہ کا بھی دور آیا شروع میں تو کتنے صحابی تھے وہ فوراً ٹوک دیتے تھے یقین کیجیے اور کہتے بالکل یہاں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا زیادہ نالج تھا اور بعد والے کو تھوڑا سا کم تھا، تو اگر کوئی ذرا سی ایسی بات کرنا چاہے تو فوراً کہتے تھے یہ نہیں، خبرداری ایسی بات نہیں ہے. تو اتنی جرت والے وہ لوگ تھے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے چھپایا یا اس انداز سے سوال ہی پیدا نہیں، یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. جس طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور بلکہ عمر بن خطاب جا کے پوچھتے تھے کہ بتاؤ، یعنی مجھے بھی بتاؤ، تو نہیں بتاتے تھے. کیا کوئی علم چھپانے کا ان کے اوپر وہ عیب آئے گا؟ حالانکہ کوئی قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو اور وہ بندہ کسی سے پوچھے اور وہ آگے سے کہ میں نہیں بتاتا ہوں، تو بتاؤ یہ تو بہت بڑا جرم ہے.
لیکن یہ کچھ ایسے راز کے نام یا منافقین کی نشانیاں یا منافقین کے نام جو بتا دیے، اور اس میں سارے انہی شیعوں کے جو اکابرین تھے وہ بھی شامل تھے، جنہوں نے عبداللہ بن سبا اور سارے معاملات جنہوں نے ادھم مچایا مسلمانوں کے اندر، یہ ان کی اولاد ہیں، یہ ان کی پیروکار ہیں، ان کو دین سے کیا غرض ہے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے دین کی بات کرو؟ تمہارے اوپر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی چیز تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ باقی اپنی طرف گھر میں بھنگڑے ڈالتے رہو، اپنے آپ کو اہل بیت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور سمجھتے ہو کہ ہم ہیں اس گھرانے کے لوگ، تم اس دین کے انکاری ہو۔ یہ دین جو ہے نا، یہ کوئی وراثتی یا اس طرح کا کوئی دین نہیں ہے علاقائی، یہ اللہ کا دین ہے۔ جو اللہ کو مانے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ کے ہاں عزت پائے گا، اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، شرک کرے گا، 5 دن پاک کا بجاری۔ پہلی قوم جو 5 دن پاک کی بجاری تھی قوم نوح، واد، سوا، یوس، یوک اور نصر، ان کے نام آئے ہیں سورہ نوح کے اندر۔ اور بخاری کی روایت کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ وہ 5 صالحین میں تھے، تو یہاں ان کو بخاری کی روایت کی یاد آگے، بخاری نے یہ کہا ہے، اور وہاں بخاری کہتے ہیں پہلی مشرک قوم جو تھی وہ بھی 5 دن پاک کی بجاری تھی، اور آخری مشرک قوم ہے یہ بھی 5 دن پاک کی بجاری ہے۔ تو دوسری روایت نا میں سنا دوں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ان کی بنیادوں کو کھیڑ دیتی ہے اس ساری شیعت اور رافضیت کی، جس کے اوپر یہ کھڑے ہیں پورے ہر سال جو کچھ ہوتا ہے یہ سارا ایک بڑھا چڑھا کے جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو بخاری کی وہ روایت ان کو سنا دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر یعنی قسطنطنیہ کے اوپر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، ان کے لیے بخشش ہے، بخشائے ہیں وہ سارے۔ اور پھر بخاری نام لے کے کہتے ہیں کہ اس لشکر کے سالار یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، یہ جو بخشائے ہیں۔ ایک ہی موقع کے اوپر 2 بشارتیں دی ہیں نبی علیہ السلام نے، باپ کے لیے امیر معاویہ کے لیے بھی، اور بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی۔ تو بتاؤ اگر یہ روایت مان لی جائے، اور یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں کہ کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی وہ باتیں اگر بتا دی جائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اگر ایک امیر کے اوپر اکٹھی ہو جائے، اس کے بعد جو کوئی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے یا کسی اور کی بیعت کرتا ہے، اقتلہم کائنا من کان، اس کو قتل کر دو چاہے کوئی ہو۔ اسلام کا نظم و ضبط کوئی بڑا ڈھیلا ڈالا نہیں ہے، بہت مضبوط نظام ہے اسلام کا، نظم و ضبط کا، سمو اطاعت کا، اور بتایا گیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی خیر خواہی کرنی ہے۔ ہاں جب کوئی غلط بات وہ بتائے پھر نہیں کرنی، نہ اطاعت کرنی ہے، نہ اس کو سننا ہے، اور نہ اس کی پیروی کرنی ہے، نہ اس کی بات ماننی ہے، جب تک قرآن و حدیث کے مطابق رہے، ایمان عقیدہ صحیح ہو۔ باقی اگر عملی طور پر بھی کوتاہی ہے پھر بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے، آپ کو کوڑے مارے پھر بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اور کتنی باتیں نبی علیہ السلام سے پوچھی، اگر یہ کرے، میرے ساتھ زیادتی کرے، میرا حق نہ دے، پھر بھی اطاعت کرنی ہے۔ باقی اللہ ان سے نپٹ لے گا، جن کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی اللہ پوچھے گا، باقی تم اپنا حق ادا کرو۔ وہ اپنا حقوق نہیں دیتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے حقوق نہیں دے رہے آپ اپنے حقوق نہ دیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی پھر۔ تو اس سے یہ بھی ساری بخاری کی روایتیں ہیں، تو ان کا کیا بنے گا ان نظرات سے اگر پوچھا جائے تو۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں وہ بتا دوں تو پھر میری گردن اڑا دی جائے، صحیح بات ہے، یہ انتظامی معاملات ہیں اور ایسی چیزیں، فتنوں کا دور ہے، تو اگر ایسی بات بتا دی جائے تو پھر اس کے بعد خود سوچے کتنے افراتفری لڑائی جھگڑے پہ، اس سے بہتر ہے اللہ کے حوالے کر دی جائے ایسی چیزوں کو۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ باقی امام بخاری سے بہت سے لوگوں کو بخار چڑھتا ہے، خاص کر شیعوں کو بخار چڑھتا ہے، رافضیوں کو اور قادیانیوں کو بخار چڑھتا ہے، اور بہت زیادہ بخار چڑھتا ہے منکرین حدیث کو۔ یہ اسی طرح کی روایتیں لاتے ہیں حدیث کا انکار کرنے کے لیے، اور دین تاکہ اصلی حالت میں کبھی دوبارہ پیش ہی نہ کیا جا سکے۔ اس کا جو آغاز کیا سر سید احمد خان نے، پھر یہ آج کل کے دور کے غامدی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر پرویز ہیں، اور کتنے لوگ اسی سلسلے میں ان سے متاثر ہو گئے ہیں، کیونکہ فہم نہیں ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے، فہم نہیں ہوتا ہے، ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ کتنا یہ نوجوان لڑکے تھے، ذیشان ہو گیا، رفعت نواب ہو گیا، تو اب جناب یہ منکرین تکفیر ہو گئے کہ کسی کو کچھ نہ کہو۔ تو باقی ابھی یہ علی انجینئر ہے، یہ بھی بخاری سے چڑھتا ہے،
کل کے ویڈیوز کے اندر میں نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ منکر روایت ہے، اور کیا کون رہے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں منکر روایت ہے، تو لیکن علی انجینئر نہیں کہہ رہا ہے، کہتا ہے یعنی بخاری ہے صرف وہی کہہ رہے ہیں، باقی تو دوسرے لوگ تو اس روایت کو صحیح مان رہے ہیں، یعنی دوسروں کو مانے گا، بخاری کو نہیں مانے گا۔ اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی، اس کی فیس ریڈنگ، اس کی باڈی لینگویج تبدیل ہو گئی تھی جب یہ فریب دے رہا تھا، منکر روایت کو صحیح روایت ثابت کر رہا تھا۔ تو پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ علی انجینئر اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اور کتنی ایسی چیزوں سے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، زبان اس کی بڑی لمبی ہے صحابہ کے خلاف، اس کو ہوش نہیں، اصل میں ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہ ہو، عقیدے کے اندر خرابی ہو، ابھی اب میرے اسی میں ویڈیوز آپ دیکھیں، اس کی عقیدے کی خرابیوں میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس کی عقیدے کے اندر خرابی ہے علی انجینئر کے۔ قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کرتا ہے اور کہتا ہے شرک نہ کرو۔ اچھا